پاکستان جو کہ ایک غریب ملک ہے لیکن ہر بار انڈیا کے حملے کا پرجوش جواب دیتا ہے۔ اگر پاکستان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ انڈیا جیسی ریاست سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیا یہ طاقت کسی نے پاکستان کو بھیک میں دی؟ کیا یہ طاقت پاکستان کو اپنی محنت سے نہیں ملی؟ آخر اس طاقت کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا؟ تمام مغربی سوالات کا جواب جانیں اس ویڈیو میں۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی اصل کہانی وہ نہیں جو مغربی کتابوں میں لکھی گئی۔ یہ چین کی خیرات نہیں تھی، یہ مغرب کا تحفہ نہیں تھا۔ یہ بلیک مارکیٹس، بقا کے نیٹ ورکس اور محاصرے کے دوران بے رحم ریاستی حکمت عملی کے ذریعے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا میں بقا کا منصوبہ تھا جہاں صرف طاقت اور ارادوں کی عزت کی جاتی ہے۔ جب بھارت نے کینیڈا اور امریکہ سے پرامن نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کر کے 1974 میں دھماکہ کیا تو پاکستان نے فوراً سمجھ لیا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان نے نہ تو بھیک مانگی نہ نو مظالم پر شکایت کی۔ پاکستان نے خاموشی اختیار کی، پس پردہ ایک بلیک مارکیٹ بنائی جس نے دنیا کا پورا نظام بدل کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نہ صرف یورپ سے سینٹری فیوج کے نقشے چرائے بلکہ ایک مکمل خفیہ نیٹ ورک بھی کھڑا کر کے دیا۔ سوئس انجینئر، دبئی میں شاپنگ فرینڈ، ملیشیا میں مشینی پرزہ جات بنانے والے پلانٹس، حوالہ بلیک بینکنگ نیٹ ورکس، یہ سب ایک مکمل خفیہ سپلائی چین تھی جو نام نہاد قانونی عالمی نظام سے بالکل الگ کام کر رہی تھی۔ یہ کوئی بغاوت نہیں تھی۔ AQ خان کا نیٹ ورک اعلیٰ ترین سطح پر محفوظ تھا۔ ISI، ملٹری انٹیلیجنس، سفارتی کورس، خریداری کے جعلی محاذ، فرضی انوائسز، جعلی کمپنیاں، ریاست کی سرپرستی میں ہر قیمت پر بقا کی جنگ۔ پاکستان نے اجازت کا انتظار نہیں کیا، اس کو جو درکار تھا اس کا شکار کیا۔ چین نے سب کچھ دیکھا اور خاموشی سے اس کی حمایت کی، نہ کہ کھلے جاسوس یا سرکاری معاہدے کے ذریعے بلکہ تکنیکی بہتری، بلا واسطہ متعلقیوں ان میں پردہ ڈال کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین کو پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا ضروری تھا۔ یہ بھارت کے خلاف انہیں اسٹریٹجک گہرائی دیتا اور مغرب کی عالمی طاقت پر اجرا داری کے خلاف ایک انشورنس فراہم کرتا۔ جو کوئی سامنے آیا وہ ایک حقیقی بلیک اکنامک تھی۔ خوراک کی مشینری کے نام پر غلط لیبل لگا کر کریٹ، مختلف بندرگاہوں پر بکھیرے ہوئے پرزے، قدیم حوالہ نظام کے ذریعے پیسوں کی اندھیکھی منتقلی، ہر مرحلے پر انکار کی کئی تہیں۔ یہ وہ کتابی دنیا نہیں تھی جو آپ کو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، یہ بقا کی جنگ تھی۔ پاکستان نے صرف اپنے لیے ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے بلکہ قذافی کے تحت لیبیا، ایران کو ابتدائی سینٹری فیوج کٹس، شمالی کوریا کے ساتھ میزائل ایٹمی ٹیکنالوجی کا تبادلہ۔ جب مغرب یہ خوش فہمی پالے ہوئے تھا کہ وہ ایٹمی پھیلاؤ کو کنٹرول کر سکتا ہے، پاکستان کے بلیک نیٹ ورک خاموشی سے دنیا کا نقشہ بدل رہے تھے۔ دوسری طرف بھارت کینیڈا کی ہمدردی سے ایک ری ایکٹ